وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر مسائل جو ہیں وہ یقیناً بہت زیادہ آئے ہیں، اور میری تقریباً اگلے جنوری میں 68 یعنی 68 سال کا ہو جاؤں گا، تو ایک کافی اچھی خاصی عمر ہوتی ہے۔ اس میں سے 50 سال میری ایکٹیو زندگی کی ہیں کہ میں نے 50 سال 12-13 سال 14 سال کی عمر میں ہی سوچنا اور سیاست میں حصہ لینا اور شاعری کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے میں بہت بہتری طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ گزشتہ 1-2 سال جو ہیں ہم پر بہت تکلیف کے گزرے ہیں۔ اتنے تکلیف کے میں نے کہیں نہیں دیکھے اس سے پہلے کبھی۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو پاکستان پر کیوں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں پر کیوں ہیں۔ اقبال ہم سے بہت پہلے پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بہت لمبا چوڑا شکوہ لکھا تھا، رحمتیں ہیں تیری اخیار کے کاشانے پہ، برق پڑتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ۔ کہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ تو اقبال نے بھی بڑا گلہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ کیا ہے ہم لوگ جو ہیں۔ اس کا جواب بڑا خوبصورت، ہم جواب نہیں پڑھتے۔ جواب بنیادی طور پر بڑا الہامی جواب ہے اقبال کو جو دیا گیا ہے، اور جو شواب شکوہ ہے یہ بالکل جہاں اقبال کی قبر ہے وہاں پر بیٹھ کے ان پہ نازل ہوا تھا۔ عموماً شاعری میں 2 چیزیں، جو اردو کے طالب علم ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں اردو میں شاعری میں 2 چیزیں، ایک ہوتی ہے آمد اور دوسری ہوتی ہے آورد۔ آورد ہوتی ہے بیٹھ کے نکالنا لکھنا، اور اسی آمد کے اچانک نازل ہو گئے۔ تو اس میں اقبال کو 2 چیزوں کے آخر میں حل بتایا گیا تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہ تھا یہ راز ہے کیا، تھا سر عرش یہ انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آگے خاک کے چٹکے کی پرواز ہے کیا، اور غافل آداب یہ سکان زمیں کیسے ہیں، شوق و گستاخ یہ بستی کے مکیں کیسے ہیں، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم تھا جو مسجود ملائک کے وہی آدم ہے۔ بڑی تمہید بڑی خوبصورت ہے۔ کچھ سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ لیکن اللہ جب آغاز کرتا ہے بہت خوبصورت آغاز ہے، اور یہ ہمارا حل ہے اس کے اندر کہ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ تو بنیادی چیز ہے کہ آپ خدا سے ہم کلام کیسے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر نظم کا ایک بہاؤ ہوتا ہے، وہ آپ کو اس کی اینڈ پہ لے کے آتا ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے یہ بات خوبصورت یہ ہوگی۔ افسانہ پڑھتے ہیں، آخری فقرہ جب آپ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہانی تو یہ تھی، ڈرامے میں بھی اینڈ پہ۔ اس طرح پینٹنگ کرنے والا بھی جو پینٹر ہوتا ہے وہ آخری جب فائنل سٹروکس لگاتا ہے تو پینٹنگ کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس پوری نظم کا، میں جاوید شکوہ کو نعت کہتا ہوں بنیادی طور پر، پوری نظم کا بہاؤ 2 شعروں پہ آتا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یعنی ہم تمہیں تقریر تمہارے ہاتھ میں دے دی۔ دیکھیں اب یہ لوح و قلم کیوں ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے۔ ابھی پنجاب یونیورسٹی میں آخری یہ سوال کا جواب میں دے کے آیا ہوں کہ اکثر اوقات ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، کلمہ 2 ہیں، سب کچھ ہیں، ذہین بھی ہیں، اور ہم اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں۔ 12 ٹائم زون ہیں مسلمانوں کے علاقے میں، ملائیشیا سے شروع ہو جائیں ہم اور مراکش تک۔ ان 12 ٹائم زون میں آپ ان کو اکٹھا کریں تو دنیا کی سب سے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز، سب سے میجر کنٹریز ہم ہیں۔ دنیا میں کسی اور کانٹیننٹ میں، غریب کانٹیننٹ کو جو لیٹن امریکہ اور ساؤتھ کے ہیں، کوئی اور ایٹمی طاقت نہیں سائے، ہم ہیں۔ ہماری جو پر کیپٹا انکم اگر پوری تقسیم کر دی جائے تو شاید ہم دنیا کے سب سے امیر ترین مسلم امہ بن کے رہے۔ لیتھیم سے لے کے کون سی چیز ہے اس کو، پھر بھی ہم ذلیل اور رسوا کیوں ہیں؟ اس کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو دوسرے کو نہیں مانتے ہو۔ تم بیکن ہاؤس میں داخل ہوتے ہو اور کہتے ہو نہیں صبح کی کلاس نہیں پڑھنی، تم کہتے ہو کہ میں یہاں آ جاتا ہوں، وہاں میں اکیڈمی میں داخل لیتا ہوں، کیڈٹ کالج میں، یونیفارم نہیں پہننی میں نے۔ تم کہتے ہو سول سروس اکیڈمی میں چلا جاتا ہوں لیکن میں نے وہ جو فلاں جگہ پوسٹنگ نہیں لینی میں نے۔ اسی طرح کلب کا ممبر بن جاتا ہوں میں، انہوں نے مجھے کلوز کالر ٹائی کا ہے وہ نہیں پہن کے آنی۔ وکیل بن جاتا ہوں، کالا کوٹ نہیں پہننا۔ اللہ کہتا ہے یہ انکار کرتا ہوں،
نہیں مسلمان، ختم، چھوڑ دو، سیکولر ہو جاؤ، لبرل ہو جاؤ، زندگی گزارو بڑا. لیکن جب تم کہتے ہیں یہ تم کرتے ہو وَجَزَاؤُهُم مَن يَفْعَلَ ذَلِكَ مِنكُم، تو پھر اس کی جزا کیا ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں؟ قیامت پہ نہیں رکھا، حساب نہیں رکھا اس کا. الا خزي فی الحیات الدنیا، ہم ان سے دنیا میں ذلیل و رسوا کرتے ہیں. تمہارے پاس تیل کی دولت ہوگی، امریکی تمہارے کان پکڑ کے جو چاہے لکھا دیں گے. تمہارے پاس ایٹمک قوت ہو گئے، تم بھیک مانگتے پھرو گے. تم شاندار قسم کی آئل، سرفیس آئل جو ہے وہ تمہارا عراق کا ہوگا، تم پہ چڑھ دوڑیں گے. تمہارے پاس نہر سویز ہوگی، دنیا کی ساری تجارت جو ہے اس کے راستے سے گزرتی ہے. یعنی آج سویز بند ہو جائے تو یورپ کو مال سپلائی ہونا بند ہو جائے، وہ ایڈن کا کاٹ کوٹ کے لے کے آ جائیں. $5,000 بھی کماتے ہو، اس کے باوجود تم ذلیل و رسوا ہو. تو یہ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ نہ، ہاں مجھے مان تو مکمل طور پہ، پھر کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر تم ہی اعلیٰ ہو گئے اگر تم مومن. 700 سال ہم نے دنیا کی پوری جو ہے نا علمی دنیا پہ، نئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دنیا پہ حکومت کی. آپ سوچ سکتے ہیں، ایک اکنامکس جس لوگوں نے پڑھی ہوگی، ایک شوماکر، ایک بہت بڑا اکانومسٹ آیا ہے ریسنٹلی، 25-30 سال سے. اس نے کہا ہے کہ اکانومسٹ کہتے ہیں گریٹ گیپ تھیوری جو تھی ایک زمانے میں ہوتی تھی کہ 700 سال جو تھا یہ معیشت میں گریٹ گیپ تھا. یعنی رومن بازار تھے، یونان کے بازار تھے، پھر اچانک ایڈلڈ کو خواب آیا اور اس نے بازار بنا دیا، ایڈم سمتھ آ گیا اور یہ بیچ میں تو ایسے اکنامکس تھی ہی نہیں. اس گریٹ گیپ تھیوری میں سے کہ جو 7 سال جو مسلمانوں کے تھے، اس سے بہتر معاشی صورتحال ہی کبھی نہیں تھی، اس سے بہتر معیشی نظام ہی کسی نے نہیں دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدینہ کی معیشت ہے اس کو اس نے ایکسپلین کیا. آپ کو جب مسجد نبوی آپ نے بنا لی تو مسجد نبوی کے بعد پہلا کام آپ نے کیا کہ ہماری اپنی مارکیٹ ہوگی. اب بڑی بیوقوفانہ بات لگتی ہے کہ یہودیوں کی 4 مارکیٹیں مسلمانوں کی علیحدہ ہوگی، یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ اور آپ کو اتنی جلدی تھی کہ آپ نے ٹینٹ میں مارکیٹ لگائی، یا خیمہ سا لگایا، اور اس کے 5 اور 5 کم زیادہ 6 پرنسپل دیے جو اس وقت دنیا کی ٹوٹل معاشی نظام کے بیسک 6 پرنسپل ہیں. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ دیر ول بی نو ٹیکس ان دس مارکیٹ. اس وقت دنیا میں کامیاب ترین معیشتیں وہ ہیں جو ٹیکس فری زون ہیں. یہ دبئی کیا ہے؟ ٹیکس فری زون ہے. یہ کیش کیا ہے؟ ٹیکس فری زون ہے. یہ سارے ٹیکس فری زونس ہیں. یہ پناما کیا ہے؟ یہ آئل آف دا مین کیا ہے؟ ٹھیک، یہ سارے ٹیکس فری زون. پھر آپ نے سیکنڈ تھیم آپ نے کہا کہ دیر شوڈ بی نو مڈل مین، براہ راست فارم ٹو مارکیٹ. سنار اپنا سامان لا کے بیچے، لوہار اپنا سامان لا کے بیچے، پنکھے والا اپنا لے کے بیچے. آپ سوچیں کہ برصغیر پاک و ہند میں انگریز کے آنے سے پہلے مڈل مین نہیں تھا. آپ نے کہا جو بندہ 300 روپے کی چیز خرید کے 400 میں مارکیٹ بیچے گا وہ 100 روپے سود کمائے گا آرام میں. اس وقت دنیا میں سب سے اہم ترین مال وہ سمجھے جاتے ہیں جن کو آؤٹ لیٹ مال کہا جاتا ہے. فیکٹری اپنی آؤٹ لیٹ بنائی مال کے اندر وہاں کے لے کے. تیسری چیز آپ نے فرمایا دیر شوڈ بی نو ہولڈنگ، ذخیرہ اندوزی تم مت کرو گے. کہا جو بندہ 40 دن تک خوراک کو ذخیرہ کر کے رکھے گا اس کے بعد ساری زندگی عبادت کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، میں قبول نہیں کروں گا اس کی. نمبر 5 پورے اکنامک سسٹم کی بےکنی کی ہے جو آج جس وقت ایکسپلائٹیشن کی بےکنی ہوئی ہے کہ آپ نے کہا کہ اس کرنسی میں کاروبار کرو which has an intrinsic value of its own. یعنی اس مثلا سونے میں کاروبار کرو، چاندی میں کاروبار کرو، نقدین کہتے ہیں، کیونکہ چاندی اور سونا اگر آپ علیحدہ جا کے بیچیں گے تو بک جائے گا. لیکن یہ جو میری جیب میں پرومزری نوٹ ہے which is fictitious, which is a fake currency، یہ نہیں چلے گی. یہ باہر جاؤ گا تو کاپی بھی نہیں بیچیں گے. اس کی بنیاد کے اوپر پوری کی پوری اکانومی ریسٹ کرتی تھی. پھر آپ نے کہا اگر نہیں ہے تو پھر کھجور میں کرو، پھر اس کے بعد آپ نے کہا اپنا جو میں کرو، چاول میں کرو، نمک میں کرو. یہ وہ بیسک پرنسپل ہے جس نے اس وقت دنیا کو خراب کیا ہوا ہے. 1944 میں برٹن ووڈ ایگریمنٹ آیا اور IMF اور ورلڈ بینک کریٹ ہوئے ہیں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ سونے کی جگہ ایکسچینج ہوگا.
اب اس کی بنیاد کے اوپر پہلے تو انہوں نے وہ کیا، 72 میں ڈیگول مانگنے چلا گیا پیسے دو، میرے سونا دو، انہوں نے کہا دس از ناٹ سپوز ٹو بی آنرڈ. تو پھر کیا کریں؟ تو گڈ ول آف دا کنٹری ہم کر لیتے ہیں کہ ہر ملک میں کیا گڈ ول ہے اس کو ایک بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ بنایا. اس بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ نے کہا اس کی کرنسی اتنی ویلیو اتنی. آئس لینڈ میں گھاس نہیں اگتی، اس کی کرنسی اچھی ہے. سعودی عرب یا نائجیریا میں آئل رچ کنٹری، اس کی کرنسی ویک ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر ہو ج رہا ہے کہ میں نے تیل خریدنا ہے تو میں $2 ارب خریدوں گا، آپ نے خریدنا ہے تو 50 خریدیں گے، انہوں نے خریدنا ہے 100 ارب. ہم 200-250 ارب ڈالر خریدیں گے جو $1 لاکھ میں اچھی سیاہی اچھے کاغذ میں چھپ جاتے ہیں. اگر آج تیل پاکستان کے روپے میں بکنا شروع ہو جائے تو $1 کے $100 مارکیٹ میں ملیں. تو دس از دی فکٹیشیسنس جس کی نفی کی گئی کہ نہ کرو ایسا. تو وہ کہتا یہ ہے کہ یہ وہ پرنسپلز ہیں جو لیزز فیئر اکانومی کی تھے کہ جو 1924 تک خلافت عثمانیہ میں رائج تھے. تو اصل بنیادی طور پہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہماری جو تباہی اور بربادی اور پھر پاکستان کی تباہی کیوں ہے یہ خاص طور پر، اور یہاں آنی چاہیے تھی، یہ بہت ضروری تھی. اس لیے کہ دنیا میں 1920 کے اندر پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا ہے، 1924 میں ویزا ریگولیشنز آئی ہیں، 1925 کے اندر بارڈر سیکورٹی فورسز آئی ہیں اور اس پوری دنیا کو ایک بہت بڑے چڑیا گھر میں تقسیم کر دیا. یہ مصریوں کا پنجرا ہے، یہ فرینچ پنجرا ہے، یہ برٹش پنجرا ہے، یہ فلاں پنجرا ہے. کس کی بنیاد پر تقسیم کیا؟ رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر. مصریوں نے کہا کہ بھئی ہم تو فرعون مصر کی وارث ہیں، ہمارا ملک دو کا لے لو. عراقیوں نے کہا ہم ببلونیا کے وارث ہیں، ہمارا ملک تو لے لو. ایرانیوں نے کہا ہم سائرس اعظم والے، یہاں تک کہ بیلجیم نے کہا ہمارا کنگ علیحدہ ہے، ملک علیحدہ کر دیا. ہم نے بالکل مختلف 199 ملک کریٹ ہوئے ہیں 1920 آنورڈ جو ہیں. ہم نے ایک علیحدہ تھیسس بلٹ اپ کیا کہ نہیں، نہ ہم رنگ کی بنیاد پر علیحدہ ہوتے ہیں، نہ ہم نسل کی بنیاد پر علیحدہ ہوتے ہیں، نہ ہم زبان کی بنیاد پر علیحدہ ہوتے ہیں، نہ ہم علاقے کی بنیاد پر علیحدہ ہوتے ہیں، ہم اللہ کے نام پہ علیحدہ ہوتے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پنجابیوں، پٹھانوں، بلوچوں اور سندھیوں نے مل کے ملک بنایا، جھوٹ بولتے ہیں. میں نے پنجابی ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا، ورنہ میرے تو 2.5 کروڑ پنجابی ادھر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے سندھی ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا، ورنہ کم از کم 70 لاکھ سندھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے بلوچ ہونے سے انکار کیا تھا، کم از کم اس کو 60 لاکھ بلوچ ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں. پٹھانوں کا تو پورا ملک افغانستان تھا. ہم نے انکار کیا کہ نہیں، میں محمد حسین چیمہ ہوں، یہ ارجن داس چیمہ ہے، ساگ ایک طرح کھاتے ہیں، بھنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں، ہیر ایک طرح کی گاتے ہیں، شادیاں ایک طرح کی کرتے ہیں، ٹپے ایک طرح کے گاتے ہیں. میرا بھائی نہیں ہے کیونکہ مسلمان نہیں ہے. ہم نے وہ ملک کریٹ کیا، 10 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی، خون دیا. ہم نے کیا کھلواڑ، آگے چلا گیا زیادہ. 199 ملکوں کے باہر ان کے رنگ کی، نسل کی، زبان کی، علاقے کی تختی لگی ہوئی ہے. وہ ہیں گھر. میرے ملک کے باہر اللہ کی تختی لگی ہوئی ہے. تو گھر میں گند کرو تو اتنی سزا نہیں ملتی، مسجد میں گند کرو تو سزا ملتی. تو ہماری سزا کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک وعدہ کیا، ہمارے آباء اجداد نے وعدہ کیا، ہماری نسلوں نے وعدہ کیا، ہم نے اس کے ساتھ تباہ برباد کیا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمین بڑی مقدس چیز ہے، بڑا مضبوط رشتہ ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. زمین سے زیادہ کمزور اور بودا رشتہ ہی کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. جس دن یہ زمین جانوروں کے لیے گھاس نہیں اگاتی، انسانوں کو پینے کا پانی نہیں دیتی رہی، تاریخ کہتی ہے لوگ اس ماں دھرتی ماتا پہ لعنت بھیجتے ہیں، کسی دوسرے کی ماں کو جا کے پتہ کرتے ہیں. نہ آج تک کوئی بیماری میں زمین کے ساتھ رہا، نہ آج تک کوئی اس کے اندر زلزلے میں ساتھ رہا، نہ کوئی آفت میں ساتھ رہا، نہ کوئی کسی ایون بے روزگاری میں ساتھ نہیں رہتا. لیکن چونکہ انہوں نے باؤنڈریز بنائی ہوئی تھیں، اور جس پہ اقبال نے کہا تھا تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کا تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت تیرے کاشان ہے دین نبوی ہے، اور اسلام تیرا دے سے تو مصطفی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی. یہ صورتحال ہے. ہماری دوہری آزمائش ہے اور ہماری دوہری سزا ہے. لیکن میں ہوپ میں ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں، اس ساری زندگی میں 50 سالہ ایکٹیو اور 68 سالہ پوری زندگی کے اندر میں نے پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے بارے میں اتنا سوچتے اور اتنا پریشان ہوتے نہیں دیکھا. گوادر سے لے کے گلگت تک ابھی میں سکردو ہو گیا پریشان ہے. اور اللہ کا ایک اصول ہے،
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. ہم کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک اس کے اندر یہ خواہش پیدا نہ ہو کہ میری حالت بدل دے. اب اس کو اب تبدیلی کا نام دے دیں، سیاسی نام جو کچھ بھی ہے، بدلنا ہم چاہتے ہیں، تبدیل ہم ہونا چاہتے ہیں. یہ پرانا گندا ملبوس غلیظ لتھڑا ہوا کرپشن سے، غلاظت سے، گندگی سے، سرمایہ داری سے، اس کے بعد جاگیرداری سے، بے اصولی سے لتھڑا ہوا لباس ہم بدلنا چاہتے ہیں. ہر بندہ بدلنا چاہتا ہے، کوئی ایک ایسا نہیں ہے. ہاں جس کے مفاد ہیں، جس کے پیسے ہیں، وہ نہ بدلنا چاہتا ہو. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کی حالت اب بدلنے والی ہے اور انشاءاللہ جلد بدلے گی.